الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فرماتے ہیں تین باتوں کی تاکید. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تین باتوں کی تاکید فرمائی. ارشاد فرمایا کہ موت کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ اور باتوں کا دھیان نہ رہے. دوسرے اللہ پاک کا خوب شکر ادا کرو کہ اس سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. اور دعا کا خوب التزام کرو کہ نہ جانے کب دعا قبول ہو جائے. اور تین باتوں سے منع فرمایا کہ عہد مت توڑو اور نہ ہی نقض عہد میں کسی کا تعاون کرو. دوسرے کسی پر ظلم کرنے سے بہت ہی بچو کہ اللہ تعالی مظلوم کی ضرور مدد فرماتے ہیں. تیسرے مکر و فریب سے پرہیز رکھو کہ اس کا وبال اپنے اوپر ہی پڑتا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں موت کا ذکر فرمایا ہے. جن تین باتوں کی تاکید فرمائی ہے، موت کو یاد کرنا چاہیے، موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور موت سے پہلے موت کے وقت کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اس لیے کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور روئے زمین پر کوئی بھی جاندار ہمیشہ نہیں رہ سکتا. اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں مختلف عنوان سے موت کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی مشیت پر منحصر ہے کہ جس جاندار کے لیے اللہ پاک نے جب ازل میں اللہ پاک فیصلے فرما رہے تھے اس وقت جس کے لیے جتنی عمر لکھ دی اور جتنے سانس لکھ دیے وہ سانس اس کے پورے ہوں گے، اس میں نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا. اور کوئی بھی جاندار زندہ نہ رہے گا، سب کے سب کو مرنا ہے، وقت مقرر پر جانا ہی جانا ہے، اور کسی حال میں بھی رک نہیں سکتا. جس طرح سے اپنی مرضی سے آیا نہیں، کسی طرح سے اپنی مرضی سے جائے گا نہیں. لائی حیات آئے لے چلی قضا چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو بہرحال مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پاک کے لانے سے آ گئے ہم، اور اس کے لے جانے سے چلنا پڑے گا. اگرچہ دل نہیں چاہے گا، دل تو یہی چاہے گا کہ رہیں اور یہاں سے نہ جائیں، لیکن اللہ پاک کا ایسا نظام ہے کہ جب وقت آتا ہے تو اتنے بھرے لوگوں کے اندر رونقوں کے بیچ میں سے بھی موت اچک کر لے جاتی ہے. کل من علیہا فان فرمایا ہے اللہ پاک نے کہ جو بھی روئے زمین پر ہے اس کے لیے فنا ہے. اور شعر ہے نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا تو ذکر نکو ہی رہے گا، حضرت خواجہ صاحب کا. اسی طرح ایک جگہ فرمایا اللہ پاک نے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ کے. تو ہم آپ مخلوق ہیں، اللہ پاک کی مرضی مشیت سے آئے اور انہی کی مرضی مشیت سے یہاں سے چلیں گے.
لیکن چونکہ دنیا میں رہتے ہیں، رہتے رہتے اس سے لگاؤ ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، انسیت ہو جاتی ہے، اور بہت سے لوگ تو اتنا زیادہ آگے تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، لیکن جب وقت پورا ہوتا ہے تو جانا انہیں بھی پڑتا ہے۔ جانے جانے میں فرق ہے، ایک وہ ہے جو مومن مسلمان ہے، اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، اور اس کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیدھا سیدھا صراط مستقیم پر چلتا ہے، جنت کے راستے پر، اس کا جانا بڑا زبردست اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے تیاری کرتا رہتا ہے۔ زندگی میں جتنے بھی لمحات ملے ہیں ان کو وہ غنیمت سمجھ کر فائدہ اٹھاتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پچھلے مضمون میں بھی آپ نے سنا، آپ نے 5 چیزوں سے پہلے فرمایا کہ غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اسی طرح سے صحت کو بیماری سے پہلے، تونگری کو غربت سے پہلے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ اس لیے کہ جب لمحات زندگی ختم ہونے لگیں گے تو آدمی 1000 چاہے پھر وہ رک نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں اس کی منظر کشی کی ہے کہ جب آدمی دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کی جان پر بن رہی ہے، قریب بالکل اس کے سرانے، اس کے بستر پر، اس کے برابر میں سارے قریب رشتہ دار بیٹھے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی طرح بھی بچتا نہیں ہے جب اس کے سانس پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کی جان پر بنی ہوئی ہے، جاکنی کا عالم ہے، شدید ترین تکلیف ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، کہ جب اس کی روح جو ہے وہ گلے میں آ جاتی ہے، وہاں سے نکلنے لگتی ہے، تو تم اس کے قریب ہوتے ہو اور دیکھتے رہتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے، بے بسی۔ اور ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے، جیسا کہ سورہ قاف میں فرمایا ہے کہ ہم شہرک سے بھی قریب ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بہرحال وہ وقت بڑا نازک ہوتا ہے اور ایسی تکلیف ہوتی ہے جس میں جا کے معاملات کے ختم ہونے میں اور اس تعلق کے ختم ہونے میں کہ آدمی کا پیشاب پخانہ دونوں ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں جو آپ اور ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، میں بھی سناتا رہتا ہوں، جو مجھے کوئی سناتا ہے کہ بہت ہی زبردست قابل رشک ان کی موت ہوتی ہے، جو پہلے سے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، موت کو یاد رکھتے ہیں، تو ان کا خاتمہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ جانے سے پہلے کلمہ کلام استغفار وغیرہ درود شریف وغیرہ سب پڑھ لیتے ہیں، اور اس طرح سے اس کے بعد پھر ان کی روح جو ہے وہ قفس عنصری سے نکل جاتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مجھے ابھی کل پرسوں معلوم ہوا، جو حضرات وہاں تھے حادثے کے وقت مولانا کو جب گولی مار دی گئی تو بتاتے ہیں کہ مولانا بہت بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہے تھے، اتنی بلند آواز سے کہ عمارات کے اندر کئی منزلوں کے اوپر بھی گھروں میں لوگوں نے آپ کی آواز کو سنا۔ جس قدر بھی اس وقت طاقت تھی، اور اللہ کی شان ہے کہ ظاہر ہے کہ جس کی زندگی اللہ رسول کی اطاعت میں گزرے، اور اللہ پاک نے ان کو ایسے وقت بھی کہ جب جسم و جان کا تعلق ٹوٹنے والا ہے، اتنی ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا کہ وہ کلمہ جو ہے بہت زور زور سے پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو میرے محترم دوستو، موت کو یاد رکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ آدمی اس کی تسبیح پڑھے، بلکہ یہ ذہن میں رکھے کہ مجھے ایک دن اس طرح جانا ہے، جس کے لیے کئی دفعہ آپ کو مضامین میں عرض کیا ہے کہ مراقبہ کریں رات کو سونے سے پہلے کہ وقت پورا ہو جائے گا تو فرشتے آئیں گے، روح نکال لیں گے، اور اس کے بعد عزیز و اقارب ساری تجہیز تکفین کا کام کر کے اور دفن کر آئیں گے۔
فرشتے ہوں گے تو فرشتے بڑی عزت سے لینے آئیں گے، جنت سے کفن لائیں گے، اور فرشتوں کے ہاتھ میں زعفران کی چھڑیاں ہوں گی جن کی خوشبو بڑی زبردست ہوگی، جو جانے والے کو خوشبو محسوس ہوگی۔ اس دنیا میں اگر وہ خوشبو اتار دی جائے تو لوگوں کے دماغ پھٹ جائے، برداشت نہیں۔ ہمارے حضرت والا حضرت شیخ جناب ڈاکٹر عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ مضامین بیان فرمایا کرتے تھے تو تفصیل سے ارشاد فرماتے تھے، حدیث کا خلاصہ کہ حضرت ملک الموت کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں، بڑے اعزاز کے ساتھ لینے آتے ہیں، اور جنت کا کفن نہایت خوشبو والا ہوتا ہے جو خوشبو میں بچایا گیا نہ جانے کب سے، اور زعفران کی چھڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس، اور پھر آ کر سلام کرتے ہیں اور پھر ایسی روح نکالتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں چلتا۔ ان کو بظاہر جو ہے دیکھنے والے سمجھتے بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے جیسے چونٹی کاٹ لے۔ اور پھر اس کے بعد بڑے ہی اعزاز اور اکرام کے ساتھ اس کو لے کر چلتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کافر ہو، منافق ہو، فاسق ہو، فاجر ہو تو معاملہ بہت الٹ ہوتا ہے، اور اس کو زبردست طریقے سے مارتے بھی ہیں اور اس کو دھکا بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں نکل باہر۔ 7ویں پارے میں آخر سے ذرا پہلے اللہ پاک نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ ان کی روح کو اس طرح نکالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک بوریا ہوتا ہے سڑا ہوا بدبودار، کہ اگر اس کی بدبو کو دنیا والوں پر ظاہر کر دیا جائے تو لوگوں کے بدبو سے دماغ پھٹ جائے، دل پھٹ جائے۔ پھر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر اس روح کو اس کے اندر لے لیتے ہیں، اور اس طرح سے اس کا معاملہ پریشان کو نہیں رہتا ہے، بالآخر اس کو سجین میں جا کے گھسیڑ دیتے ہیں۔ جو اچھا ہوتا ہے اس کو لے کر چلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اوپر جاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے، وہ بتاتے ہیں فلاں بن فلاں ہے، تو اس طرح سے اس کے لیے دروازے کھلتے رہتے ہیں، اور بالآخر اس کو لے جا کر علیین میں وہاں کہتے ہیں اب یہاں رہو۔ اور یہ سوال جواب وغیرہ سب یہ مختلف مراحل ہیں جو روح پر آتے ہیں پوری طرح سے تو جب معلوم ہوگا جب آپ اور ہم وہاں چلیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب سوچتے ہیں تو ڈر لگتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بیشتر افراد کے سامنے بھی فرماتے تھے، مجمع میں بھی فرماتے تھے، اور مجھ سے بھی کئی دفعہ تنہائی میں بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی کچھ پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، بڑا ڈر لگتا ہے۔ کبھی رات کو خیال آ جاتا ہے قبر کا تو آنکھ کھل جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ سکھر کے ایک بزرگ تھے حضرت حکیم ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت والا کے تھوڑے وقت کے بعد ہی حضرت رجب میں تشریف لے گئے، اور وہ خاص عید کے دن تشریف لے گئے۔ تو وہ صاحب کشف تھے بہت زیادہ، تو حضرت کے وصال کے بعد آپ کی قبر پر وہ مراقب ہوئے، اور انہوں نے کچھ باتیں بیان کی، تو من جملہ ان کے یہ بھی تھا کہ حضرت سے بات چیت ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم بہت ڈرتے تھے، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست کرم فرمایا، بڑی مہربانی کا معاملہ فرمایا۔ اور ایک بات یہ کہی تھی انہوں نے کہ وصل کے باوجود ہجر کا احساس ہو رہا ہے، اور ایک بات یہ فرمائی تھی کہ ہمارے گھر میں ہماری کتابیں جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہو گئی ہیں، وہاں مضامین کی تلاش کے سلسلے میں کتابیں لی جاتی تھی، آپ کا جو کتب خانہ تھا تو وہ آپ کی حیات میں بڑی ترتیب سے ہمارے بھائی وہ تھے، بھائی تھے، بڑا ان کا انتظام تھا تو وہ بڑے سنبھال کر رکھتے تھے۔ فرمایا کہ ہمارے گھر والوں کو کہہ دو کہ وہ کتابیں بھی ترتیب جو ہے بڑے سلیقے طریقے سے رکھوا دیں جیسے پہلے رکھی تھی۔ تو بہرحال ڈر تو ہمیں آپ کو سبھی کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ قبر کا معاملہ ہے بڑا نازک۔ حضرت سیدنا
ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی بھی قبرستان سے گزرتے، کسی بھی قبر پر گزر ہوتا تو بہت زیادہ روتے، زاروں قطار روتے، پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ آپ کے ساتھ جو بھی رہا کرتے تھے اکثر، ایک مرتبہ انہوں نے کہا حضرت آپ قبرستان میں آ جاتے ہیں یا کسی قبر پر گزر ہو جاتا ہے تو آپ بہت زیادہ روتے ہیں، جبکہ میت کو بھی دیکھتے ہیں آپ تو اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کو دیکھ کر آپ بہت روتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں بیڑا پار ہو گیا تو آگے بھی امید ہے، اور اگر یہاں پھنس گئے تو آگے بھی مصیبت۔ تو اس لیے روتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ کی شان ہے کہ ان کی کیا بات تھی، کتنے بڑے اعزاز ملے انہیں، اور بہت سارے۔ سب سے بڑا اعزاز تو یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر براہ راست ایمان لائے تھے۔ پھر اعزاز میں اعزاز، اتنے بڑے اعزاز تھے کہ آپ کی دو صاحبزادیاں، یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگر ان کے نکاح میں آئیں، اور اسی وجہ سے حضرت ذوالنورین کہلائے۔ اور پھر اس طرح سے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ رہتی دنیا تک اللہ پاک نے ان کے اجر و ثواب کا حساب کتاب ایسا رکھا ہے کہ ہر لمحے ان کے نام اعمال کے اندر اضافہ ہوتا ہے ثواب کا، کہ قرآن پاک کی اپنے دور خلافت میں وہ خدمت انجام دے کر گئے کہ رہتی دنیا تک وہ اجر و ثواب جاری رہے۔ اسی لیے قرآن پاک کا جو نام ہے اس میں چھوٹا سا ایک تو عثمان لکھا ہوا ہوتا ہے عام طور سے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کا ایک نام جہاں اور بہت سارے نام ہیں مصحف عثمانی بھی ہے۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ماشاءاللہ، اور پھر سارے ان کے اوپر ایک اور زبردست اعزاز کے جامع شہادت نوش فرمایا، اور وہ بھی کس حالت میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے، اور قرآن پاک پر آپ کا خون گرا، جس آیت پر گرا وہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو بہرحال اتنے اعزازات کے حامل، جہاں کے برائی کا تصور نہیں تھا، اور بھی ایک اعزاز، اور بھی بہت سارے اعزازات ہیں، سارے مستحضر نہیں اس وقت۔ ایک اعزاز وہ بھی ہے کہ جب حدیبیہ میں آپ کو اور سارے صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا کفار مکہ، مشرکین مکہ نے، تو اتنا بڑا اعزاز اللہ پاک نے بخشا کہ حضرت ذوالنورین کو جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا قاصد اور نمائندہ بنا کر بھیجا بات چیت کے لیے۔ جب خبر آ گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ نے بیعت لی، اور ایک ہاتھ جو ہے آپ نے حضرت عثمان کی طرف سے اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا کہ عثمان کی طرف سے بیعت لی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے آپ کو حیا اتنی عطا فرمائی تھی کہ اپنے خاص حصے کو زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا، اتنے حیا کا عالم۔ بہت زبردست بات کہنے کا مقصد یہ ہے، ایسی پیاری ہستی، ایسے پاکیزہ حضرات، اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار و قطار ہوتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار و قطار ہوتے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور آپ کے خاندان حضرات حسنین اور ان کے اولاد سارے کے سارے اللہ کی عبادت اور اطاعت کے اندر زار و قطار ہوتے تھے، گر گڑاتے تھے، اپنے کو گناہ گار کہتے تھے۔ ان حضرات کا جو کہ بالکل پاک و صاف تھے یہ عالم تھا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ موت سے کتنے ڈرتے تھے۔ تو یہ موت جو ہے یہ در حقیقت برزخ سے پہلے کی وہ ہے سیڑھی ہے کہ اس کے بعد آدمی برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ قبر کی پہلی منزل جو ہے یہ آخرت کی پہلی منزل، پہلی سیڑھی، اس کے لیے حضرت ذوالنورین جو تھے وہ اتنے گھبراتے تھے۔ تاکیدگی کا یہ عالم تھا کہ اندر اتنا اجلا تھا۔ ایک جگہ آپ بیان فرما رہے تھے، ایک شخص کسی غیر عورت کو دیکھ کر اور گھور کر اس کے بعد وہ سیدھا آپ کی محفل میں آ گیا۔ آپ کی نظر جب اس پر پڑی تو آپ نے
مبہم طریقے سے فرمایا، توجہ دلائے، فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آنکھوں کا زنا کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہوتا ہے اور ہماری محفل میں سیدھے چلے آتے ہیں. اتنے اجلے تھے اندر سے کہ آپ کے دل مبارک پر ایسا زبردست جو ہے وہ انکشاف ہوا اس حقیقت کا کہ جو ایک آدمی مبتلا ہو کر آیا اس کو گمان بھی نہیں کہ میرا یہ عیب جو ہے اللہ پاک اس طرح سے ظاہر کر دیں گے. بہرحال یہ قبر کی منزل بڑی نازک بات ہے. قبر جو ہے وہ خود بھی مخاطب ہوتی ہے. آنے والا اگر اچھا ہو تو کہتی ہے کہ اے آنے والے، تو میرے پیٹ میں آ گیا ہے، تو میری پیٹھ پر بہت گھومتا پھرتا تھا، اب تو میرے برتاؤ کو دیکھے گا، سلوک کو دیکھے گا، میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر ایک کو قبر دبائے گی. اس کا نام ہے اصطلاح شرع میں، اسلام میں ضغطہ، دبانا. تو اچھے آدمی کو وہ دباتی ہے اس طرح جس طرح سے ایک ماں مشفق اپنے بچے کو پیار سے گود میں لے کر جو دباتی ہے، اس بات کا پورا خیال رکھتی ہے کہ کسی طرح بھی بچے کو تکلیف نہ ہو، اور دباتی بھی ہے. وہ پیار کا دبانا ہے کہ جس سے بچے کو خوشی ہوتی ہے اور اس کو آرام ملتا ہے. اور جو برا ہو اس کو کہتی ہے تو میرے پیٹ پر بہت پھرا کرتا تھا، فساد کرتا ہوا، دندناتا ہوا، آج تو میرے پیٹ میں آ گیا، اب تجھے میں بتاؤں گی، میرا سلوک دیکھے گا. اس کو بھیجتی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح بھیجتی ہے، آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر دکھایا، بتایا کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جائیں گی. چیخے مارے گا. اس عذاب قبر سے بچنے کے لیے اللہ پاک کے حکموں پر چلنا بہت ضروری ہے. نیکیوں میں مصروف رہنا ضروری ہے. گناہوں سے، برائیوں سے، سارے حرام کاموں سے بچنا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف نیکیوں کا اہتمام، برائیوں سے بچنا اور اجتناب، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال میں بعض اعمال ہیں. مسواک کا اہتمام پچھلے مضامین میں سن چکے ہیں آپ. مسواک کا اہتمام، اس کی برکت سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، مشکل آسان ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، عذاب قبر سے بھی نجات کی صورت ہوتی ہے. سورہ ملک رات کو پڑھنا، اس کا بھی بڑا زبردست فائدہ فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، عذاب قبر سے حفاظت رہے گی. آیت الکرسی ہر نماز کے بعد، اس کی برکت سے بھی عذاب قبر سے حفاظت رہے گی. اور ایک بہت بڑی بیماری جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس سے بچنا کوئی مشکل نہیں، غیبت اور چغلی، کہ اس کی وجہ سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے. جو آدمی غیبت اور چغلی سے بچے گا تو اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. آج کے دور میں بہت سے لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کسی درجے میں روزہ وغیرہ بھی رکھ لیتے ہیں، کچھ اور نیک کام بھی کر لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ عذاب قبر کا انکار بھی کر دیتے ہیں. کہتے جی ہم نہیں مانتے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کو رد کرتے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیے، جو آدمی پیارے آقا کی بات کو رد کرے وہ مسلمان رہے گا؟ اس کے نزدیک الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے نہیں. آپ نے جو فرمایا وہ صحیح بات نہیں ہے، اس لیے انکار کر رہا ہے. تو سچے وہ ہوئے کہ یہ جھوٹا ہوا کہ نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سچے بھی ہیں اور آپ کی تصدیق بھی کی گئی، آپ تو صادق و مصدوق ہیں. تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ تو سچے ہیں. آپ نے جو کچھ فرمایا بالکل سچ فرمایا ہے. یہ جھوٹا ہے کہ اتنی پیاری ہستی کی بات کو رد کرتا ہے اپنی عاقبت خراب کرنے کے لیے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے غیبت چغلی کی وجہ سے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے. اس لیے اور فرمایا کہ کوئی مشکل کام نہیں، آدمی اہتمام کرے تو غیبت چغلی سے بھی بچ سکتا ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے بھی بچ سکتا ہے. مجھ سے کوئی ذکر کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر تم نہیں مانتے ہو
تو ایک کام یہ کرو کہ خوب تو اپنے اوپر پیشاب ڈالا کرو. حضور نے تو چھینٹوں تک سے بھی منع فرمایا کہ چھینٹوں سے بچو. تو جب تمہارا ایمان اور یقین ہی نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر تو پیشاب روز ڈالا کرو بھر بھر کے, اور خوب غیبت کرو, خوب چغلیاں کھاؤ, اور جب مرو اور قبر میں عذاب کا معاملہ آئے فرشتوں سے کشتی لڑنا, پھر کہنا ان سے ہم تو نہیں مانتے. جب بہادری دکھانا تو اب چھٹی گم ہو جاتی. بھائی ایسے آدمی کا یہی علاج ہے اور کیا کرے؟ جو اللہ کے پیارے نبی کی بات کو رد کر دے تو اس کو پھر کیا کہیں گے؟ وہ کیسا مسلمان ہے, کہاں دائرہ اسلام میں رہا؟ حضرات فقہاء کرام نے تو فرمایا ہے کہ جو آدمی حضور کے مستحب کام کو بھی حقارت سے رد کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور یہ تو وہ بات ہے کہ بہت زبردست خطرناک بات ہے. اس کو رد کر دے صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی دنیا کے اندر گندگی کرتا رہے, گناہ کرتا رہے, اس لیے وہ تو بہت بڑا مجرم ہے. اور کسی کا کیا نقصان ہے؟ نقصان اس انکار کرنے والے کا ہے. وہاں جب پھنسے گا تو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا, اکیلے ہی اکیلا پٹے گا. فرشتے ٹھکائی کرتے ہوں گے اور یہ چیخ مارتا ہوگا, بچانے والا کون؟ باہر کھڑے ہوئے کو سنائی بھی نہیں دیتا. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اور ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں. ہم کہیں تسلیم کرتے ہیں اللہ کے حکموں کو بھی, اللہ کے رسول کی باتوں کو بھی. اللہ کے سچے رسول نے فرمایا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. عذاب قبر برحق ہے, ثواب قبر برحق ہے. اچھوں کو یہی قبر جو ہے اس میں اللہ پاک ایسے انتظام فرما دیتے ہیں کہ جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور اس کے حساب کتاب نپٹانے کے بعد اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ دلہن جس طرح سوتی ہے بے فکر ہو کے اپنے رجل عروسی میں نپٹا کے, ظاہر تھک تھکا گئی, کئی دن سے انتظار چل رہا تھا, انتظام چل رہے تھے, شادی ہو رہی ہے, شادی ہو رہی ہے, اور اس کے بعد رخصتی بھی ہو گئی اور نمٹ گئے, اس کے بعد تھکن ہو گئی تو پھر آرام سے سوئے خوشبو کے کمروں میں. خوشبو کا مہکتا ہوا سارا حساب و کتاب, پھول پتیاں وغیرہ کیا کیا, اس کو حجلہ عروسی کہتے ہیں. اس میں جب وہ لیٹتی سوتی ہے تو اس کے بعد اس پہ فکر ہو کر سو جاتی ہے, بڑی اچھی نیند آتی ہے, میٹھی نیند. تو اس سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ پھر اس سے فرشتے کہتے ہیں اس طرح سو جا اے سونے والے جس طرح سے وہ دلہن سوتی ہے. اور جو گڑبڑ ہوگا تو پھر اس کو کہاں سونا, کہاں آرام, کہاں بے فکری, اس کی تو ٹھکائی پٹائی ہوتی رہتی ہے. وہ شامت اعمال دیکھ کر پریشان ہوتا ہے کہ کسی طرح پیچھے خبر کر سکوں اور کوئی میری مدد کر سکے, لیکن اللہ پاک نے فرما دیا ہے مال من اللہ من عاصم, وہاں ان کا بچانے والا کوئی بھی نہیں. تو میرے محترم دوستوں, بزرگوں, جو موت کو یاد رکھے گا, مرنے کو یاد رکھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا. اور جو موت کو بھول جائے گا وہ کہے گا میاں دیکھی جائے گی. اور بہت سے تو ایسے مسلمان بھی ہو گئے جہاں عذاب قبر کا انکار کرنے والے تو وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہو گئے, کہتے جی مرنے کے بعد آج تک تو کوئی زندہ ہوا نہیں تو اب کیا زندہ ہوں گے, لہذا مزے اڑاؤ. وہ آخرت کے منکر ہو گئے. ایسے بھی بتیرے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور ملحد ہیں کہ وہ لگے پڑے ہیں بے دین بنانے پر, مسلمانوں کو عقائد خراب کرنے پر, اعمال خراب کرنے پر لگے پڑے. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو عقل عطا فرمائی ہے اور بڑے کرم ہیں کہ اچھی محفلیں عطا فرمائی ہیں, اچھے لوگ عطا فرمائے ہیں, اللہ والے دیے ہیں. بیٹھو ان کے پاس, سیکھو ان کے پاس, پڑھو ان کے پاس, اور اس طرح سے سیدھے راستے پر چلو, اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ, تو پھر بعد میں اس دنیا میں بھی مزے اڑاؤ اور بعد میں بھی مزے کرو. نہیں سمجھ میں آتا تو پھر ظاہر ہے کہ پریشانیوں کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں نے ابھی جمعے میں بھی بیان کیا کہ آپ کے پاس یہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہوئے اور ان کی بھی ہدایت کا سامان اللہ نے کیا. بڑے عجیب و غریب عنوان ہیں. اپنے وقت کے بڑے محدث, فقیہ اور بہت عابد و زاہد وغیرہ بہت اور بہت زبردست صاحب حیثیت تھے. ان کے
والد غلام تھے اور دادا جان غلام تھے، اور اللہ پاک کی شان ہے کہ بعد میں پھر اتنی دولت ثروت عطا فرمائی کہ کچھ نہ پوچھیے۔ آپ ایک مرتبہ بڑے ٹھاٹ سے گھوڑے پر سوار نہایت قیمتی لباس پہنے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک شخص بالکل پھٹے پرانے لباس میں میلا کچیلا، کہ جس کے لیے لکھا ہے کہ کسی عنوان سے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، وہ آگے آ گیا اور آگے اس نے گھوڑا روک لیا اور بڑے تمطلب کے ساتھ بات کرنے لگا۔ او غلام کے بیٹے، او غلام کے پوتے، یہ تیرے مزے، تو یہ ٹھاٹ بھاٹ سے جا رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، لباس فاخرانہ پہن رکھا ہے، اور میرا یہ حال ہو گیا، میں خاندانی آدمی تھا، کتنے ثروت میں پلنے والا تھا، آج یہ حال ہو گیا کہ روٹی کے ٹکڑوں کو ترس رہا ہوں، تو کیا وجہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سنی تو اس کے احترام میں نیچے اتر آئے گھوڑے سے اور کہا کہ بات یہ ہے، تمہارے دادا جان تھے، بڑے پیسے والے تھے، بڑے نیک آدمی تھے، انہوں نے بڑی نیکیاں کی، میرے دادا جان تھے، کافر تھے، پیسہ پائی بہت تھا، اور اس کے بعد بھی کفر کا عالم تھا، تو ایسا ہوا ان کی برائیاں تم نے لے لی، میں نے تمہارے دادا جان کی اچھائیاں لے لی، یہ اس کی وجہ سے تمہارے مقدر میں ذلت ہو گئی اور میرے مقدر میں اللہ پاک نے عزت لکھ دی۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے یہاں حسب نسب کا کوئی حساب نہیں ہے، وہاں تقوی کا معاملہ ہے۔ پھر آپ نے آیت مبارکہ پڑھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ چپ ہو گیا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ پاک ہی عطا کرنے والے ہیں، اس کی طرف آدمی رجوع رہے، اس کا پورا خیال رکھے، حکموں پر چلے، تو ایسی صورت میں اس کو کسی بھی نعمت کو استعمال کرنے میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ کا دوسرا واقعہ جو میں نے دوپہر میں جمعے میں بیان کیا، ایک اور بزرگ تھے حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کے پاس تشریف لاتے تھے، بیٹھتے اٹھتے تھے، دینی باتیں ہوتی تھی۔ تو ایک دن جب وہ آ رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی عمارت کے اوپر تو نوجوان لڑکیاں بڑی حسین و جمیل کھڑی تھی، انہوں نے انہیں بلایا، پکارا کہ آئیے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، جا کے بیٹھے اٹھے، اور جب جانے لگے تو ملاقات کر کے جاتے ہوئے کہنے لگے، عبداللہ میں اب تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ بھائی کیوں نہیں آئیں گے؟ کوئی ناراضگی ہو گئی آپ کو؟ کہنے لگے کہ تمہاری چھت کے اوپر لڑکیاں تھیں بڑی خوبصورت اور نوجوان، وہ مجھے بلا رہی تھی، لہذا میں آئندہ اب نہیں آؤں گا ادھر۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنے شاگردوں وغیرہ سے فرمایا کہ بھائی چلو تیاری کرو سہیل کا جنازہ پڑھنے کے لیے، تجدید و تکفین میں شرکت کے لیے۔ شاگرد کہنے لگے، حضرت ابھی تو مل کر گئے آپ سے، اور یہ کہہ سن کر گئے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا، اوپر لڑکیاں کھڑی تھی بڑی خوبصورت، بڑی بلا رہی تھی، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میری بلڈنگ میں کوئی لڑکیاں وغیرہ نہیں ہیں، نہ کنیزیں ہیں میرے پاس، نہ میری کوئی بیٹیاں تھیں، تو یہ در حقیقت جنت کی حوریں تھیں جو انہیں لینے آئی تھی۔ اور یہی ہوا، جب پہنچے گھر پر دیکھا تو لوگ جمع ہیں، پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کرنے کے لیے حضرت سہیل کا انتقال ہو گیا، ان کی تجدید تکفین چل رہی ہے۔ کیسے اللہ والے تھے کہ زبردست صاف ستھرے، اور ایک اشارہ دیتے ہوئے چلے گئے، اور جس کو اشارہ دیا وہ بھی سمجھ گئے۔ اس سے پہلے بھی بار آپ کو سنایا، ایک بزرگ، بڑے اونچے درجے کے بزرگ، وقت پورا ہو گیا تو اس پر حضرت ملک الموت تشریف لائے، سلام کیا، اللہ پاک کا سلام دیا اور کہا کہ مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں آپ کی روح نکالوں، البتہ
آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کس عنوان سے آپ دنیا سے رخصت ہونا پسند فرمائیں گے؟ تو ان بزرگ نے ان سے پوچھا حضرت ملک الموت سے کہ کیا آپ کو اس بات کی اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں اجازت ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ سلام کے بعد ان سے کہہ دینا جس حال میں وہ دنیا سے رخصت ہو کر ہمارے پاس آنا چاہیں اس حال میں ان کی روح نکالنا۔ کہا تو پھر ایسا ہے کہ میں نماز کی نیت باندھ لوں اور جب سجدے میں جاؤں تو جب میری روح نکال لیں۔ کیسے پکے بزرگ تھے! اللہ میں نے دکھا بھی دیا، بتا بھی دیا، کہلوا بھی دیا، ہمارے آپ کے لیے سبق بھی بنا دیا۔ تو اللہ کی شان ہے کہ جب سجدے میں گئے تو انہوں نے بہت آرام سے روح نکال لی۔ حرمین شریفین میں یہ نظارہ ہو جاتا ہے، آدمی اپنے پاؤں سے چل کر آیا، نماز پڑھنی شروع کی، جماعت میں شریک ہوا، سجدے میں گیا، سجدے میں رہ گیا، سجدے میں گئی حجر، سجدے میں رہ گئی، سلام پھرا تو پکڑا پکڑی ہوئی کہ بھائی وہ انتقال ہو گیا۔ مسجد نبوی میں ایسے جوان کڑیل کڑیل سرخ و سفید دیکھتے دیکھتے کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی قیام کی حالت میں، کوئی قعود کی حالت میں چلے، کوئی معاذ شریف میں سلام پیش کرتے کرتے ایک کیسے تاری ہوئی اور چیخ ماری دور سے اور گرے اور ختم۔ تو بہرحال بہت عجیب و غریب عنوانات ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے کہ جو اللہ پاک سے، اللہ کے پیارے نبی سے پورا صحیح تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال موت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور یاد رکھ کر ہمیں آپ کو اپنے معاملات درست رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ جہاں اللہ پاک نے جس وقت لکھ دی ہے وہاں وہ آ کر رہے گی۔ ابھی اس ہفتے میں کتنے لوگ ڈوب کر مرے، کتنے حادثات میں مرے، ڈمپر کے نیچے بیچارے آ کر مرے جو گمان نہیں تھا۔ رات دن ڈمپر چلتے ہیں لیکن حکم ربی دیکھیے کہ وہیں الٹا ایک دفعہ ٹیڑھا ہوا پھر دوبارہ الٹ گیا، اور انہی میں جس کی زندگی تھی وہ بچ گیا، جس کا وقت پورا ہو گیا تھا وہ قریب چلے۔ تو بہرحال ایسے عجیب و غریب عنوان ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں علماء کا شہادت کا سلسلہ ہوا، اس میں بھی یہ عجیب و غریب قصہ ہوا کہ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے جن کا معاملہ تھا کہ وہ بیٹھیں گے، ایک شاگرد آ گئے کہ حضرت آپ میرے ساتھ کھانا کھا کے بعد میں جائیے۔ وہ اس کی وجہ سے رک گئے۔ ایک جو گاڑی چلاتے تھے دوسرے نے کہا چلو میں گاڑی وہاں تک ہائی وے تک چلاتا ہوں، بعد میں آپ بیٹھ جانا۔ وہ برابر میں بیٹھ گئے، چلانے والے اور جو نہیں چلاتے تھے وہاں بیٹھ گئے۔ ان کا وقت پورا ہو گیا تو ان کا وقت باقی تھا، ان کا وقت باقی تھا، وہ پیچھے رہ گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جس کی آئی ہوگی تو وہ تو جائے گا جائے گا، جس کی نہیں آئی ہوگی تو وہ 7 زمینوں کے نیچے سے بھی بچ کر آ جائے گا۔ بعض کیسے واقعات یہ جو ابھی علاوہ آئے تھے بہت خطرناک سونامی، تو اس میں کیسے کیسے واقعات ہوئے کہ جس کو اللہ پاک نے چاہا بالکل بچا لیا، اتنے خطرناک پانی کے اندر بھی۔ اور بعض زلزلوں کے اندر عمارات میں 45 40 دن تک دبے رہے اور پھر زندہ نکل گئے۔ بہرحال بات ساری یہ ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور اسی طرح کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور یہ ایسا تلخ معاملہ ہے کہ یہ ذائقہ چکھنا ہی پڑے گا، اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کرتے رہیں اور وہ مرحلہ بھی گزر جائے گا۔ جو اصل معاملات ہیں اس زندگی کے بعد برزخ کے، وہ بہت لمبی زندگی ہے اور اس سے بھی زیادہ لمبی ترین آخرت کی ہے۔ تو وہاں کے لیے اس مختصر سی زندگی میں تیاری کرنے کے لیے موت کو جب یاد رکھیں گے تو ہر وقت فکر رہے گی کہ مرنا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، حساب دینا پڑے گا، اللہ میاں کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو آنکھ بھی بچانے کی فکر ہوگی، کان بھی بچانے کی فکر ہوگی اور ناک بھی بچانے کی فکر ہوگی، زبان بھی بچانے کی فکر ہوگی، اور اسی طرح بقیہ جسم کو بھی گناہوں سے بچانے کی فکر ہوگی اور بچائیں گے۔ اور جب آدمی لاپرواہ ہو جائے گا تو ایسی صورت میں پھر وہ مبتلا ہوتا چلا جائے گا، اور یہ اطلاع اس کا خطرناک ہوگا کہ آگے چل کر بہت بڑا وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم بن جائے۔ اس لیے موت کو یاد رکھنے میں بڑے فائدے ہیں، آخرت کی تیاری میں بڑی مدد ملتی ہے۔
تو ایک تو آپ نے فرمایا کہ موت کو اس کثرت سے یاد کرو کہ اسی کا دھیان رہے، اور دوسری باتیں ساری ذہن سے اتر جائیں۔ واقعات تو بہت سارے ذہن میں ہیں، سامنے آ رہے ہیں۔ جس آدمی کی کوئی دلی مراد ہو اور سچے دل سے وہ تمنا کرتا ہو تو اللہ پاک کی شان ہے، وہ اس کی مراد پوری ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ دعا پڑھا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب ہو۔ پھر سوچا بھی کرتے تھے کہ یہاں تو اب جہاد وغیرہ کا قصہ ختم ہو گیا، مدینہ منورہ میں اب تو امن امان ہو گیا، امن سکون ہو گیا، اب جہاد کا کوئی قصہ نہیں، کفار کے حملے کا کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن جب دل کی گہرائیوں سے وہ دعا کیا کرتے تھے تو اللہ پاک نے وہ دعا قبول کر کے دکھا دی۔ جب حملہ کرنے والے نے حملہ کیا تو آپ نے چھوٹتے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ جس نے مجھے مارا ہے وہ کون تھا؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ مجوسی تھا، غیر مسلم تھا۔ تو فرمایا الحمدللہ کہ کافر نے مجھے شہید کرنے کے لیے زخمی کیا، اور دونوں مرادیں پوری ہوئی، شہادت بھی ملی اور ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں جنت البقیع کے اندر شہر میں اور آپ کے قدموں میں جگہ ملی۔ اللہ کی کیسی زبردست مہربانی۔ ایک سن کی بات ہے، 82 کی، اپنے علاقے کوہستان کے 2 حاجی صاحبان ایک صبح حج کو گئے ہوئے تھے 82 میں، ایک صبح جنت المالا گئے۔ یہ میں نے واقعہ وہاں رہتے رہتے ہی سنا۔ تو فاتحہ پڑھی وہاں، ایک ساتھی کہنے لگے کہ بھائی یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو یہاں انہیں جگہ ملی۔ دوسرے نے بھی کہا اس میں کیا شک ہے، کہا ہم جیسوں کا کہاں نصیب۔ بہرحال حاضری دے کے وہاں سے وہ آ گئے۔ شام کو اسی دن عصر کی نماز امام کعبہ کے پیچھے پڑی، پہلی صف میں، مقام ابراہیم کے قریب بالکل وہاں کھڑے ہوتے امام صاحب، وہاں نماز پڑھی اور سلام پھر چکا، نماز مکمل ہو گئی، ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم جیسوں کا کہاں نصیب، ایک دم ان پر کوئی کیفیت طاری ہوئی، کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے تھے، ایک چیخ ماری اور ختم۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، عشاء میں ان کا حرم شریف میں جنازہ ہوا اور عشاء کے بعد جنت المالا میں دفن۔ کیا بات ہے! اسی طرح سے ہمارے ایک جان پہچان والے تھے، ان کی اہلیہ سے اور بیٹے سے ہماری بہت دوستی تھی، والد سے کبھی کبھار کی سلام دعا ہوئی، لیکن بہرحال وہ بہت زیادہ آزاد طبیعت تھے۔ اللہ نے حسن بہت دیا تھا، پیسہ بہت دیا تھا، صحت بہت دی تھی، تو اپنے ارمان انہوں نے کوئی رکھے نہیں۔ شادی شدہ تھے، بہت بچے تھے، 12-14 بچے تھے، اس کے باوجود بھی وہ رکتے نہیں تھے۔ آخر میں غائب ہوئے، حج کو گئے اور سب ساتھی وغیرہ سے اپنے ملے ملائے، جیسا کہ سننے میں آیا، کہا کہ بھائی میں تو بس اب پاک صاحب ہونے جا رہا ہوں اور اب واپس آ کے کیا کروں گا۔ چنانچہ حج کر لیا، حج سے فارغ ہوئے، بالکل 1 آدھ دن ہی گزرا تھا کہ طبیعت ناساز ہوئی اور اس کے بعد ان کا وہیں انتقال ہو گیا اور مکہ مکرمہ میں ان کی تدفین ہو گئی۔ ایک اور صاحب فلپس کمپنی سے گئے، چند سال پہلے کا واقعہ ہے، اور جاتے ہوئے سب سے مل ملا کر گئے، کہنے لگے میاں میں اب نہیں آؤں گا، میں تو جا رہا ہوں وہاں رہنے کے لیے۔ بہرحال چلے گئے، حج کیا، پھر مدینہ منورہ حاضری ہو گئی۔ ساتھی کہتے تھے آپ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں جاؤں گا، اب تو واپسی کے دن قریب آ رہے ہیں۔ گھر والوں کے لیے خریداری کی
تبرکات، کھجوریں اور مسلح، تسبیحات وغیرہ جو کچھ بھی لینا تھا، سب کچھ روانہ ہونے سے ایک دن پہلے سارا سامان خرید کر لے کر آئے۔ ساتھی جو تھے ہنستے تھے کہ بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں جاؤں گا، اور یہ تیاریاں چل رہی ہیں واپسی کی، ساری سامان خرید رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کی شان دیکھیے، کہنے لگے میاں جاؤں گا نہیں، میں تو آیا ہی رہنے کے لیے، میں کہاں جاؤں گا، یہ تو بھیجوں گا۔ اور ایک دن پہلے بالکل بھلے چنگے کہنے لگے میاں جو کچھ بھی ہو جائے گا، یہ سامان وغیرہ سنبھال کے لے جانا، میرے گھر والوں کو دے دینا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی طبیعت بگڑی اور یہ جا اور وہ جا، مسجد نبوی میں ان کا جنازہ ہوا اور جنت البقیع میں آرام فرماؤ۔ ابھی کی تازی بات ہے، تھوڑے وقت پہلے کی، ہمارے ایک مہربان تھے، بہت محبت والے، ہماری ان کی دوستی ہوئی تھی گھڑی کے سلسلے میں۔ وہ صدر میں ایک دکان کیا کرتے تھے کوآپریٹو کے نیچے، وہاں جایا کرتا تھا گھڑیاں خریدنے، تو سلام دعا ہو گئی بہت اچھی۔ تو وہ پھر آگے چل کر سلسلہ ایسے ہو گیا کہ وہ بھی یہاں قریب ہی رہتے تھے، ہم یہاں آ گئے، تو اس طرح سے بہرحال بڑی محبت کرتے تھے۔ تو تھوڑے دن پہلے ابھی وہ عمرے پر جا رہے تھے صاحبزادے کے ساتھ اور اپنے جو بھی گھر والے ہوں گے، تو جمعے کو وہ نماز جمعہ کے بعد ملے مجھ سے اور طرفین سے زبردست طریقے سے بہت روئے۔ طرفین سے ایک دوسرے سے دعا کی درخواست کی ہم نے۔ معلوم نہ تھا کہ یہ الوداعی ملاقات ہے۔ ایک شب عشاء کی نماز میں ایک صاحب آئے جو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان کے داماد تھے، اور جو صاحب جن کا واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ تھے ہمارے محترم جناب حاجی خبیر الحسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ عمرہ وغیرہ کیا، مکہ مکرمہ میں رہے، مدینہ منورہ میں رہے، آنے سے کچھ وقت پہلے مسجد نبوی میں گر گئے اور چوٹ وغیرہ ایسی لگی کہ اسپتال لے گئے، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ دل کی مراد کا ہمیں کیا پتا۔ بہرحال صاحبزادے موجود تھے اپنے مجمع میں، انہوں نے خود بتایا، کہنے لگے کہ میں نے پھر وہاں اجازت لے لی تو مجھے خود کو اجازت ملی غسل دینے کی، اور قبر میں بھی انہوں نے خود اتارا۔ تو بہرحال ان کا ایسا مبارک معاملہ ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آرام فرماؤ۔ بہت سے واقعات ایسے عجیب و غریب ہیں، بات ساری یہی ہے کہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں جس کے لیے جو عنوان لکھا ہے۔ ایک دفعہ دیکھا ہم نے، حرم شریف پر پہنچے تو ایک صاحب عمرے کی حالت میں، احرام کی حالت میں حرم شریف سے باہر نکلے تھے باب الفاظ سے، اور انہوں نے چند قدم ہی رکھے تھے، 2-3 ہی قدم باہر رکھے تھے کہ دھڑام سے گرے اور ختم، اور منہ گرے، ہلایا جلایا تو جا چکے تھے۔ اسی طرح بعض آدمی اندر گیا، طواف کے 1-2 چکر کر لیے اور 1-2 چکر کے بعد گر گئے، ختم۔ بہرحال مبارک موت جو ہے وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری پر خاتمہ بالخیر پر ہو جائے، وہ مبارک موت ہے۔ اور پھر اس میں بھی حقیقت یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، جس کے لیے بھی اللہ میں نے لکھ دیا ہو وہ تو پتہ چلتا ہے جب کام ہو جائے شہادت کی موت، کہ ظاہر ہے کہ شہید ہونے والا اس کے اللہ میں سارے گناہ ویسے معاف کر دیتے ہیں جو ظلمن شہید کیا جاتا ہے۔ اور پھر اگر وہ اللہ والے ہوں، عبادت گزار ہوں، عالم ہوں، فاضل ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں، دین کے خادم ہوں، حتیٰ کہ مسجد کے جھاڑو لگانے والے بھی ہوں، تو اللہ کے ایک خاص معاملے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو ایسی نسبت کی وجہ سے معاملہ بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ شہادت کا سلسلہ تو پچھلے اس میں بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی رہا، قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے کئی جگہ فرمایا کہ یہود نے انبیاء کو قتل کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور ایک جگہ فرمایا وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ،
انہوں نے انبیاء کو قتل کیا. آج انبیاء کے نائبین جو ہیں آج ان کو قتل کرتے ہیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے انبیاء کو قتل کر دیا. قتل ہونے والا تو گیا بڑی اچھی جگہ، وہ تو ایک دن تو جانا ہی تھا، لیکن جس نے کیا بس اس کا بھی معاملہ خراب ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے انبیاء کو مارا قتل کیا وہ بہت برا آدمی. اور اسی طرح آپ نے فرمایا جو انبیاء کے ہاتھ سے مارا گیا وہ بھی بہت برا بدترین آدمی. اور ایک ارشاد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب قتل و قتال ہوگا، مارنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں. ایسا وقت. بہرحال یہ شہادت کی موت یہ بہت اونچا درجہ ہے، بڑی خصوصی موت ہے، اور جس کو بھی اللہ پاک چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں. ورنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں میرے تلوار اور نیزے کے نشان نہ ہو. یعنی ظاہر اور باطن دونوں طرح سے ہر جگہ نشان نیزے لگے تھے، کہیں تلواریں لگی تھی، اور جب موت آئی تو بستر پر ایڑیاں رگڑ کر مرے. بہرحال موت برحق ہے. ویسے دانا حضرات نے فرمایا ہے کہ لوگوں نے دنیا میں بڑی بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تک کا بھی انکار کیا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ روئے زمین پر ہر زمانے میں رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. لیکن موت یہ وہ واحد حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، اور جس عنوان سے ہر ایک کے لیے جو عنوان ہے اس کا اس عنوان سے وہ آ کر رہے. اور اللہ میاں نے اس کو راز میں رکھا اس لیے کہ موت کا تصور ہی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ حضرات کو یاد ہو کہ نہیں، برسوں پہلے اسکائی لیب گرنے والا تھا، اخبارات میں بڑا چرچا تھا، اور امکان تھا کہ سمندر میں گرے، کہ پاکستان میں گرے، کہ عربستان میں گرے، یورپ میں گرے. تو اس میں اکثر لوگوں کا حال یہ ہو گیا تھا کوئی بھی کام کرنا ہے بھائی پہلے اسکائی لیب گر لینے دو، اس کے بعد پھر دیکھیں گے. دہشت کی دہشت، بڑے بڑے کاموں کے سلسلے میں دل مردہ ہو رہا تھا. بھائی پہلے اسکائی لیب گر لے، پتہ نہیں کہاں گرے گا، بچیں گے کہ مریں گے بعد میں دیکھیں گے. جب پھر گرنے کا وقت قریب آیا پتہ چلا کہ وہ آگے کہیں گرے گا، جب جا کے جان میں جان آئی. اور پھر جب وہ گر رہا تھا تو خبریں آ رہی تھی جب اتنا حصہ وہاں گر گیا، اتنا وہاں گر گیا، بچ گئے لوگ. تو جب جا کے لوگوں کی جان آ گئی دوبارہ پھر تازہ دم ہو گئے. موت جو ہے یہ وہ حقیقت ہے کہ آدمی کو پتہ چل جائے تو اس کا خون سوکھ جاتا ہے. میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ حجاج بن یوسف ظالم الامت، اس نے بڑے صحابہ کو قتل کیا، تابعین کو قتل کیا، اور جن کو بھی قتل کرتا تھا تو ان میں خون برائے نام نکلتا تھا. سب سے آخری مقتول ہیں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی. یہ بڑے مضبوط دل کے تھے، ان کی طبیعت پر ایک رتی پر اثر نہیں ہوا اس کے ظلم کا، اور ایک رتی پر اثر نہیں ہوا اس بات کا کہ مجھے قتل کریں گے. اس نے سوال و جواب کیے تو آپ نے بڑی چمکنت کے ساتھ اور متانت کے ساتھ بہت ہی پروقار طریقے سے جواب دیے، اور جب آپ کو شہید کیا، ذبح کیا گیا تو خون آپ کا پورا نکلا. تو اطباء نے اس بارے میں رائے دی، کہا کہ در حقیقت ان کا دل بڑا مضبوط تھا، اور اس بات کا کوئی بھی اس پر موت کا جو ہے دل پر اثر نہیں ہوا، اس لیے ان کا خون نہیں سوکھا. تو حقیقت ہے کہ آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ مرنا ہے تو آدمی کی جان نکل جاتی ہے، آدھا مر جاتا ہے. آج کل تو بہت عام ہو گیا، پہلے وقت میں ڈاکٹر صاحبان، حکیم صاحبان مریض کو مرض بتاتے نہیں تھے. کوئی خطرناک بات ہوتی تھی تو رشتہ دار کو الگ میں بلا کر آہستہ سے بتاتے تھے کہ اس کو بتانا مت. اب تو رپورٹ پڑھ کر اس مریض کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو کینسر ہو گیا.
تو ظاہر ہے کہ وہ بیٹا بیٹا وہ آدھا مر جاتا ہے. ابھی تازی بات ہمارے نمازی ہیں، ان کی اہلیہ صاحبہ کا معاملہ بیچاری کا سیریس ہوا جا رہا ہے، دعا کیجیے اللہ پاک شفا دے. تو ڈاکٹر نے ان کے ٹیسٹ کرائے، ٹیسٹ کرانے کے بعد رپورٹ لینے جب گئے تو وہ بھی تھی وہاں پہ اور وہ میاں بھی لے رہے تھے. ڈاکٹر جو تھے انہوں نے رپورٹ پڑھی تو کوئی ذرا چہرے کا کچھ خد و خال کا تغیر دیکھا تو انہوں نے پوچھ لیا کہ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں. میں نے کہا کیوں خیریت؟ کہا ہاں وہ فلانی تکلیف ہو گئی. دل کی تکلیف کے بارے میں کوئی خاص اصطلاح لفظ استعمال کیا، وہ بھی وہاں کھڑی تھی، انہوں نے سن لیا تو وہ وہیں چکرا گئی. بتا رہے تھے خود کہ بیوی بھی وہاں کھڑی تھی، ڈاکٹر نے جو بتایا تو انہوں نے سن لیا، اس کے بعد ان کی طبیعت اور بگڑ گئی. ایک مضمون میں نے پڑھا تھا، ایک عورت تھی اس کو کینسر تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، 32 سال جی 32 سال. اور اسی طرح سے اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اندھیرے میں گاڑی جو ہے وہ چل رہی ہے، اندر مرض ہے، جو کچھ ہے مرض ہے یا امراض ہے، مجموعہ ہے، لیکن گاڑی چل رہی ہے تو آدمی جو ہے اس میں حوصلہ نہیں ہارتا، اور جب پتہ چل جائے کہ یہ ہو گیا ہے تو ظاہر ہے پھر حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. عام طور سے پہلے زمانے کے بادشاہ اپنے ساتھ نجومی رکھا کرتے تھے اور وہ پوچھتے رہا کرتے تھے کہ موت تو نہیں آئے گی اور موت کا سبب کیا ہوگا. اور فرعون کا بھی یہی ہے کہ اس نے بھی رکھ رکھے تھے، اس کو بھی ان کے نجومیوں نے بتایا تھا کہ اسرائیلیوں کا ایک لڑکا تمہارے تباہ برباد ہونے کا سامان بنے گا. جبھی اس نے اتنے خون اپنی گردن پر لیے، بچوں کو مرواتا تھا یہاں تک کہ نسل بہت ختم ہونے لگی. کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، ہمارے کام کون کرے گا؟ تو پھر یہ طے ہوا کہ چلو 1 سال بچے مار دیا کریں، 1 سال زندہ چھوڑ دیا کریں. تو اس طرح سے اللہ کی شان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال میں بچوں کو قتل کرنا تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام بڑے بھائی تھے، وہ سال پیدا ہوئے جبکہ بچوں کو زندہ چھوڑنا تھا. اور اللہ میں کو منظور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی کے یہاں پلوایا. تو بہرحال نجومی جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اس طرح سے موت واقع ہوگی تو بچاؤ کی فکر کرتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ جب وقت آتا تھا تو جاتے جاتے تھے. ایک بادشاہ تو ایسا تھا، میں نے تذکرہ کیا، کچھ یاد آتی جاتی ہیں باتیں بتا دیتا ہوں سبق آموزی کے لیے، کہ اس کو جب نجومیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کی موت ایک سانپ کے کاٹنے سے ہوگی، تو اس نے کہا کہ پانی کے اندر چکنا پلر بناؤ اور اوپر میرا مکان بناؤ، سیڑھی بھی کوئی مت رکھو اور کھردری بھی مت رکھو تاکہ سانپ چڑھ ہی نہ سکے. جناب وہ مکمل کرا کے اپنے وہاں پر بیٹھ گیا. اس کو ایک عادت تھی گلدستے کی، گلدستہ بنواتا تھا اور وہ خوشبو سونگا کرتا تھا. بادشاہ تھا اپنے وقت کا، لیکن بہرحال اپنے طور پر حفاظت کا انتظام کر کے اور جناب اوپر بیٹھ گیا. روزانہ کھانا پینا سب باقاعدہ جو طریقہ تھا رسیوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا تھا، تو گلدستہ بھی ان کا سامان میں پہنچایا جاتا تھا. چلتا رہا جب تک زندگی تھی. اور ایک دن ایسا ہوا کہ جب آواز لگائی اوپر سے بادشاہ جھانکے ہی نہیں، تو تیری آواز لگائی تو آخر اوپر چڑھ کر دیکھا تو بادشاہ مرا پڑا. بھئی یہ کیا ہوا؟ یہاں تو سانپ چڑھنے کا کوئی امکان ہی نہ چھوڑا تھا. پھر کسی عقل مند نے کہا کہ بھئی یہ جو گلدستہ بھیجتے تھے تو اس کو دیکھو کہ اس کے اندر تو سانپ نہیں آ گیا تھا. اب جناب جو گلدستے کے پھول نکال کے اب جو الگ کیے تو گلاب کا پھول جو تھا اس کو جب الگ کیا تو اس کی پتیوں کے اندر چھپا ہوا تو چھوٹا سا ایک نہایت خطرناک تھا، چھوٹا اور بہت چھوٹا. بس بادشاہ نے جیسے گلدستہ اپنے ناک کے قریب کیا اس نے ایک ڈنک مارا ناک پر اور پھر اندر چھپ گیا، وہاں بادشاہ کا کام تمام ہو گیا. تو بہرحال بات ساری یہ ہے کہ آدمی بچ کے جائے گا کہاں؟ جس طرح سے اللہ میں نے عنوان لکھ دیا اسی طرح مرے گا. اللہ میں سے آپ اور ہم دعا کیا کریں اپنے لیے کہ اللہ پاک ایمان کی سلامتی کے ساتھ آگا کی سلامتی کے ساتھ رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور آگا کی سلامتی کے ساتھ یاد فرمائے.
خاتمہ ایمان پر فرمائے، اپنا کرم خاص فرمائے کہ مرنے سے پہلے اللہ پاک عقل و شعور کو برقرار رکھے اور کرم فرما دے، کلمہ کلام وغیرہ جو بھی ممکن ہو سکے اس وقت میں پڑھ لیں، اور بھی کچھ اتنا زیادہ وقت نہیں ملے خدا نخواستہ تو اللہ کا وقت ملے تو اتنا تو کر لیں، ورنہ اگر کچھ وقت مل جائے اور سمجھ میں آ جائے، میں اکثر اپنے سننے والوں کو کہا کرتا ہوں اور میں خود بھی آپ کو اپنا حال بتا چکا ہوں پچھلے دنوں کہ میں پڑھتا پڑھاتا رہتا ہوں، مجھ سے کسی نے کہا تھوڑے عرصے پہلے آپ ذرا ہوشیار رہا کریں، میں نے کہا بھائی ہوشیاری کیا کام دے گی، میں تیار رہتا ہوں، کلمہ کلام پڑھتا رہتا ہوں، گھر میں ہوتا ہوں جب بھی، مسجد میں ہوتا ہوں جب بھی، بازار میں ہوتا ہوں جب بھی، دکان جاتا ہوں جب بھی رات میں پڑھتا پڑھاتا جاتا ہوں، وہاں بھی بیٹھتا ہوں تو پڑھتا رہتا ہوں، اور دم بھی کرتا ہوں تو کلام اللہ کا زیادہ تر دم ہوتا ہے تو پڑھتا پڑھاتا رہتا ہوں بھائی، اور اس سے زیادہ کیا تیاری، اور باقی جو اللہ پاک نے لکھا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو کوئی بھی نہیں ڈال سکتا۔ باہر کیف اللہ پاک ہمیں آپ کو آخرت کی فکر عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کو کثرت سے یاد رکھتے ہوئے معاملات کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک بات تو ہوئی موت، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک کا خوب شکر ادا کرو کہ اس نے نعمتوں سے، اس سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر پر بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم آپ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کریں، مادی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، روحانی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، اور ایسے کرم فرمائے ہیں کہ جب ہم تقابل کر کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بات کیا ہے، بغیر تقابل کے آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا۔ میرے پاس ایسے ایسے مریض آتے ہیں، کل ایک محترمہ آئی، بچی ان کی 32 سال کی ہے اور 10 سال کی تھی جب وہ گر گئی تھی، اس وقت اس کے دماغی چوٹ لگی اور دورہ پڑتا ہے، اور بچی ایک طرح سے مجذوب جیسی ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بچی کو بخار آیا ہو؟ کہا نہیں بخار نہیں آیا۔ میں نے کہا گری ہو؟ سر کا کوئی معاملہ ہوا ہے ضرور، یا گری ہے یا بخار آیا ہے وہ دماغ میں چڑھ گیا جب یہ کیفیت ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ گری تھی، جب 10 سال کی تھی جب گری تھی، اب 32 سال کی ہے اور اپنے آپ جو ہے وہ چل پھر نہیں سکتی، دورہ جب بھی پڑ جائے۔ تو مجھ سے کہہ رہی تھی، میں نے کہا کہ اللہ پاک سے دعا خیر کرتے رہیں، ظاہر ہے کہ آپ کا بہت بڑا امتحان ہے، ایسی صورت میں کتنی مشکل ہوتی ہے۔ تو پریشان تھی تو کہہ رہی تھی کہ میں مر آ گئی تو پیچھے کیا ہوگا۔ میں نے کہا اتنا تو مت سوچیے، ورنہ ظاہر ہے کہ اعصاب اور بھی زیادہ ٹوٹتے ہیں کہ کیا ہوگا، اللہ پاک مہربانی کرے۔ تو بہرحال ان بیچاری کا کتنا زبردست جو امتحان ہے۔ اور بھی میرے جاننے والوں میں ایک صاحب 2 بچے ان کے پیدا ہوئے، یعنی ٹوئن، جڑواں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، نمازی ہیں ہمارے یہاں، کبھی کبھی آتے ہیں۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میرے بیٹا بیٹی ہیں اور دونوں نابینا ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا گھر پر لے آئیے۔ جب گھر پر لے کر آئے تو دیکھ کر میرا دل بہت رویا۔ بیٹا بھی بڑا خوبصورت، گورا چٹا ایک دم اور کھڑے ناپ نقشے کا، بیٹی بھی خوبصورت، دونوں خوبصورت، لیکن اللہ کی مرضی کے پیدائشی طور پر آنکھیں نہیں۔ بڑا احساس ہوا کہ یہ اللہ اپنا کرم۔ ہاتھ ملایا میں نے بیٹے سے تو ہاتھ اس قدر ملائم اور مخملی کے پوچھیے۔ آدمی کو جب احساس ہوتا ہے، جس طرح حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ جا رہے تھے، ننگے پیر تھے، پیسے اتنے تھے نہیں کہ چپل جوتی لے لیتے، تو دل میں سوچتے جا رہے تھے یا اللہ آج کیسا وقت ہے میرا تنگی تلسی کا کہ میرے پاس پیسے نہیں کہ چپل نہیں لے سکتا ہوں۔ راستے میں جاتے ہوئے نماز کا وقت ہوا تو جاؤ مسجد میں گھس گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جو پلٹے تو دیکھا سہن میں ایک آدمی ایسا بیٹھا تھا جس کا ایک پاؤں ہی نہیں تھا۔ کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے دونوں پاؤں تو ہیں،
تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے دماغ کا بھی یہی ہے کہ اللہ پاک نے دماغ دیا، اس میں اللہ پاک نے میموری کس طرح بھر دی آپ اور ہم دیکھتے رہیں، دوربین لگا لیں، خوردبین لگا لیں، کوئی چیز اندر لکھی پڑی نظر نہیں آئے گی، لیکن اللہ پاک کی شان ہے کہ اس میں یاد بھر رکھی ہے، اور جب وہ چاہتے ہیں دکھا بھی دیتے ہیں۔ بعض بچے ہیں دماغ چھوٹا ہے، ان کا دماغ موجود ہے، صحت موجود ہے، سب کچھ ہے اور بہت اچھی صحت ہے، لیکن دماغ کام نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ بعض وقت ایسا ہے کہ پڑھے لکھے آدمی دماغ سے ہی کام کر رہا تھا، ایک دم اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے کہ دماغ میں بھول کی بیماری پیدا ہوگی، پریشان ہو۔ ہمارے ایک دوست ہیں حکیم صاحب، نمازی ہیں، محلے دار ہیں۔ ایک دن صبح نماز فجر کے بعد ہم نکلے تو اس روڈ پر ادھر روڈ پار وہاں کھڑے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ہم یہاں سے نکلے تو ادھر جا کر سلام کیا میں نے، حکیم صاحب السلام علیکم، خیریت، یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ پہلے تو انہوں نے جھک کر دیکھا تو پہچاننے کی کوشش کی، میں نے کہا کہ حکیم صاحب میں ہوں۔ اچھا، ارے امام صاحب آپ؟ تو میں نے کہا آپ کیسے کھڑے ہیں؟ کہنے لگے کہ گھر بھول گیا۔ یہ ابھی تھوڑے عرصے پہلے کا بات۔ پھر ہم نے گاڑی میں بٹھایا، میں نے کہا آپ گاڑی میں بیٹھیے، آپ کو پہنچاتے ہیں۔ انہی کا ہوا ایک دفعہ ایسے رات کو مطلب سے چلے اور رات کو پتہ نہیں کس روڈ پر نکل گئے، رات بھر چکر کاٹتے۔ آخر رات میں کہیں 4 بجے کے آس پاس پولیس والوں نے پکڑا کہ مولانا صاحب کہاں گھوم رہے ہیں آپ؟ کون ہے، کیا ہے آپ؟ کہا بھائی گھر کا راستہ بھول گیا۔ کہاں رہتے ہیں؟ پھر یہاں کا بتایا ہوں، ادھر کی طرف مکان ہے، وہاں رہتا ہوں فلانی جگہ۔ پھر وہ یہاں پہنچا دو، خود بتا رہے تھے کہ یہاں ایک صاحب کمپنی میں کہیں ملازم، اور یہ جو کے ڈی اے کے فلیٹ ہے یہاں ان کی رہائش، مین روڈ پر آ کر بس سے اتر جایا کرتے تھے، بس سے بیٹھ کے جاتے تھے، کمپنی کی بس لگی ہوئی۔ ایک دن وہ اپنے اسٹاف آ گیا، بیٹھے تھے آگے سرجانی تک، وہ سارے آدمیوں کو اتار کے انہوں نے کہا کہ ارے آپ نہیں گئے؟ کہا بھائی مجھے گھر یاد نہیں، کہاں پتہ نہیں۔ پھر وہ بھی بڑا شریف انسان تھا بیچارہ، دوبارہ واپس کمپنی لے گیا۔ اس نے کہا ادھر آپ اترا کرتے تھے کہیں؟ کہنے لگے مجھے کچھ یاد نہیں۔ کمپنی لے گیا، وہاں سے پھر اس کا وہ تمام ایڈریس وغیرہ لیا اس نے، پھر لا کے وہ گھر پہنچایا۔ ایک ہمارے دوست قاری صاحب سے اللہ مغفرت فرمائے، یہاں آگے پڑھانے آیا کرتے تھے مسلم ٹاؤن سے، روزانہ کا معمول تھا، آئے اور ٹائم پر چلے گئے۔ ایک دن شام کو گھر نہیں پہنچے، گھر والوں نے بھی کوئی توجہ نہیں کی، رات کا 1 بج گیا، محلے میں ہی گلیوں میں پھر رہے، گھر نہیں ملتا۔ جب 1 بجے کے قریب بچے نکلے تو باہر نکلے تو ایک صاحب ملے، ان سے پوچھا کہ بھئی یہاں کوئی آدمی تو آپ نے ایسے الیے کے نہیں دیکھے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تو بیچارے مکان پوچھتے پھر رہے تھے کہ مکان بھول گیا ہوں، میرا مکان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ 2-3 گلی کا کاٹ ادھر کو تھے، وہ تو دوڑے ہوئے گئے تو دیکھا وہاں پھر رہے، ابا جی آپ یہاں؟ کہنے بھائی مکان ہی بھول گئے۔ تو اللہ میاں کی طرف سے اگر یاد ڈال دی جائے گی، میموری ڈال دی جائے گی تو یاد کام کرے گی، نہیں تو یہی دماغ ہے کام نہیں کرتا۔ ہم ہیں، اس کا فضل ہوتا ہے تو قرآن پاک کی سورتیں آیتیں زندگی میں نہ جانے سینکڑوں مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے نماز میں، ظہری نمازوں میں، اور جب اللہ نے یہ بتانا چاہے کہ تم بندے ہو، کمزور ہو، ایک دم بھول ہو جاتی ہے، یعنی ایسی جگہ کے جہاں گمان نہیں بھول ہوگی، ایک دم اٹک گئے اور ایسے اٹک گئے کہ آگے آتا ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بندے ہیں، کمزور ہیں، سراپا عاجز ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو بنائی کام کر رہی ہے، سنوائی کام کر رہی ہے، گویائی کام کر رہی ہے، اس طرح سے ہر چیز کام کر رہی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ آدمی اپنے آپ میں کیا ہے۔ میرے پاس ایک محترمہ کچھ دن دم کرانے آئی، 3 ہڈی کے قریب سے، وہ بیچاری زبان سالم، سب کچھ عمر رسیدہ، ان کو کئی سال ہو گئے، زبان ان کی جو ہے ہلتی ہے لیکن الفاظ نہیں بنتے۔ اب ظاہر مدعا کا سمجھنا بڑا مشکل، جن کو ساتھ لاتی تھی وہ کچھ اشارے کے نام میں سمجھ جاتی تھی۔ میں نے کہا جی میں تو بہت معذرت چاہتا ہوں، دعا خیر کرتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔
ظاہر ہے کہ اللہ پاک کو جب تک منظور ہوا تو بات کرتے رہی، الفاظ بنتے رہے، اور جب حکم ہو گیا تو وہ الفاظ بننے بند ہو گئے، زبان ہلتی دکھائی دی سب۔ اس پر یاد آیا مجھے ایک عورت تھی، بہت غیبت کیا کرتی تھی، برائیاں 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 برائیاں، زندگی ساری برائیوں میں گزری، آخر عمر میں ایسا ہو گیا کہ ان کی زبان بالکل سکڑ کر ذرا سی ہو گئی۔ ان کو ان کے گھر والوں نے بتیرا کہا کہ کلمہ پڑھیے، آپ کو پڑھی، اشارے سے کہتی تھی کچھ نہیں پڑھ سکتی، اللہ کی پناہ۔ پر حقیقت ہے کہ جس زبان پر اللہ کا نام ہوگا، اللہ کا کلام ہوگا، جس زبان سے اللہ کی عبادت کی ہوگی، اس زبان پر آخر میں اللہ پاک کی مہربانی سے کلمہ کلام جاری ہوگا، اور جس زبان سے گندگی کی ہوگی بڑا خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت گویا چھین لی جائے۔ ایسا ہوتا ہے۔ ایک تو صحابی کا واقعہ ہے، نام ہے ان کا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ والدہ ماجدہ ناراض تھی، ساس بہو کا قصہ تھا، تو وقت آخر ہو گیا، ساتھیوں نے کلمہ پڑھانے کی کوشش کی، زبان پر آتا نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، علقمہ کی زبان پر کلمہ نہیں آتا، ماں ناراض۔ والدہ کو بلایا، کہا کہ معاف کر دیں آپ ان کو۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیسے معاف کر دوں، مجھے بڑا تنگ کیا اس نے، بہت بیوی کی بات مانتا تھا وغیرہ جو بھی شکایت تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر معاف نہیں کرتی ہو تو پھر میں ساتھیوں کو حکم دوں کہ وہ جنگل سے لکڑیاں لے کر آئیں اور اس کے چاروں طرف لگا کر اور آگ لگا دوں، تو پھر اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں کیسے اپنے بیٹے کو جلتا دیکھ سکتی ہوں؟ فرمایا تو پھر معاف کر دو ورنہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ صحابی تھے، لیکن ماں کی نافرمانی ایسے آڑے آئی، چنانچہ انہوں نے کہا میں نے معاف کیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ جلدی سے کلمہ پڑھواؤ، اگر زبان سے کلمہ جاری ہو گیا تو سمجھنا کہ جیسے معاف کر دیا ہے، اور اگر کلمہ جاری نہیں ہوا تو سمجھنا کہ اوپر ہی معاف کیا۔ صحابہ گئے دوڑے ہوئے، کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، کلمہ پڑھنے کے بعد دم نکلا۔ ایک واقعہ سبق آموز جو کبھی کبھی آپ سنتے ہیں، زبان اللہ پاک کے اختیار میں، آنکھیں کان سب چیزیں، ایک ایک روح اللہ پاک کے اختیار میں۔ ایک جادوگر تھا جو کراچی میں رہتا تھا، استاد اس کا ایک بنگالی تھا، تو استاد اکیلا تھا، اس نے جادو سیکھا شاگرد نے، اور سیکھ کر اس کو اپنے یہاں رکھ لیا۔ قسمت کی بات ہے کہ استاد کا دھندا کم ہوتا تھا، شاگرد کا بہت ہوتا تھا، تو دونوں میں رقابت شروع ہو گئی۔ لیکن بہرحال استاد استاد ہوتا ہے، شاگرد شاگرد ہوتا ہے۔ ہم اپنے والد صاحب سے بھی سنا کرتے تھے، اور بہت سے سمجھدار حضرات، دانا حضرات باتیں کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ استاد جو ہے وہ سارے گر سکھا دے گا، لیکن ایک گر پھر بھی اپنے لیے باقی رکھتا ہے وقت ضرورت کے لیے۔ پرانا قصہ بیان کرتے تھے کہ ایک استاد نے شاگرد کو یہ جو نٹ کا سلسلہ ہوتا تھا لکڑی چلانے کا، یہ سکھایا سب کچھ، اور اس کے بعد انہوں نے ایک گر اپنے لیے رکھ لیا۔ آئندہ کو شاگرد مخالف ہوا اور شاگرد نے جناب ان پر حملہ کرنا چاہا، استاد نے وہ جو ایک گر اپنے لیے بچا کے رکھا تھا اس کو کام میں لا کے شاگرد کو شکست دے دی۔ کہا بیٹا یہ میں نے اسی وقت کے لیے بچا کے رکھا تھا۔ تو بہرحال استاد استاد ہوتا ہے، ایک گر بچا کے رکھا، تو اس نے یہ کیا کہ جب ناراضگی بہت زیادہ ہو گئی اور اختلاف بڑھ گیا تو استاد نے شاگرد کا پتلا بنا کے اس کو کتے کی طرح بٹھا کے اور باندھ کے اس کو قبر میں دبا دیا۔ وہاں ایک صاحب رہتے تھے، ایمپریس مارکیٹ میں ان کی دکان تھی، وہاں ہمارے خسر صاحب کی بھی دکان تھی۔ خسر صاحب تو چلے گئے تھے مکہ مکرمہ، لیکن برادر نسبتی جو تھے وہ رہا کرتے تھے، وہاں دکان چلاتے تھے، تو بیٹھنا اٹھنا بہت تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے بھائی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ مولانا ہیں، عالم ہیں، تو ان کو وہاں لے چلو، وہ بہت سخت بیمار ہیں۔ ایک دن ہمیں وہ صبح کے وقت لے گئے، ہم وہاں پہنچے تو ہم سے پہلے پنجاب سے کسی عامل کو بلایا تھا جو حقیقت میں فراڈی آدمی تھے، دکاندار آدمی تھے کمانے والے، لیکن ہم سے پہلے وہ پہنچ چکے تھے۔ بہرحال ہم بھی پہنچے، بیٹھ کے جا کے ہم ان کا وہ دیکھتے رہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تعویذ دیے لمبے لمبے، چھت پر لگاؤ، ادھر لگاؤ ادھر لگاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ ان کی والدہ کو بھی بیوی کو بھی ان کی گفتگو پر اطمینان نہیں ہوا،
بہرحال ان سے نمٹ کر ان کو تو بھیجا کمرے میں، دروازہ ڈالا، کہنے لگے مولانا صاحب آپ دیکھیے. میں نے کہا جی ہم تو بات کرتے ہیں سیدھی سیدھی، ایک تو یہ کہ عامل نہیں ہے، دوسرے یہ کہ یہ ہیں جادوگر. گمان ہے ہمارا کہ ان کے استاد سے جب تھن گئی تھی تو انہوں نے ان پر وار کر دیا اور ان کا پتلا بنا کے کہیں دبا دیا ہوگا. شاگرد کہنے لگے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہی کیا ہے. میں کسی طرح سے اس سے نکل جاؤں، اس کے بعد دیکھیں پھر آپ میں استاد کو وہ مزہ سکھاؤں گا کہ رکھیں گے یاد. میں نے کہا استاد نے تو کام وہی کر دیا کہ تمہیں قبر میں پہنچنے کا سامان کر دیا، اب کیا مزہ سکھاؤ گے. بہرحال وہ یوں بیٹھا رہتا تھا، لیٹ نہیں سکتا تھا اور پیر پھیلا نہیں سکتا. چت ہونے کا سوال ہی نہیں تھا، بالکل کتے کی طرح بس اطلاع کر بیٹھا رہتا. بنیان پہنے ہوئے تھا. میں نے کہا ہماری تو سیدھی سی بات ہے، سب سے پہلے تو یہ مسلمان ہو، کلمہ پڑھے، غسل کرے، کلمہ پڑھے، پاک صاف ہو جائے تو پھر ہمیں کہہ دینا، ہم اللہ کا نام دے دیں گے، کلام دے دیں گے، مرضی ہوگی ان کی شفا دیں گے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. والدہ کہنے لگی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کمینہ پتہ نہیں اور بھی گالیاں دی انہوں نے جو یاد نہیں ہے کہ بغیرت کو میں نے بتیرا سمجھایا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں منوج، یہ کام مت سیکھ، بڑا خراب ہے. اب اس کو کہتی ہوں کم بخت کلمہ پڑھ لے، کہتا کلمہ نہیں پڑھ سکتا. میرے سامنے بھی اس نے کہا کہ میں باتیں کر رہا تھا، مجھ سے چوکس تھا بالکل، لیکن کلمے کے نام کہنے لگا میں کلمہ پڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ زبان میں نے بہت گندی کی ہے. ظاہر ہے کہ جادوگر جو ہیں وہ پخانہ بھی کھاتے ہیں، پیشاب بھی پیتے ہیں، مادہ بھی کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا گند کرتے ہیں، تو اس لیے بالکل گندے ہوتے ہیں، اور جتنا گند کرتے ہیں اتنا ان کا جادو جو ہے زوردار ہوتا ہے. تو کہنے لگا کہ چونکہ میں نے بہت گند کیا ہے زبان سے، کلمہ نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا کلمہ پڑھو گے، پاک ہوگے تو ہم بات کریں گے، نہیں تو ہم تو جا رہے ہیں. بہرحال ان کی والدہ نے میرے سامنے ہی پانی گرم ہونا چڑھا دیا تھا، اور اس کے بعد ہم ان دوست کے ساتھ ان کے یہاں چلے گئے، وہاں بیٹھے اٹھے، چائے پی اپنے گھر آ گئے. کچھ دن کے بعد پوچھا میں نے بھائی کیا ہوا، کہنے لگے جی بس کیا بتائیں، ادھر پانی گرم رکھا والدہ نے، اور جب تھوڑا نوایا ہوا کہ بھائی نہانے کے قابل ہو گیا، اتنا گرم کافی ہے، اب اس کا جو بنیان اتارا، جو بنیان اتارے سے ہاتھ اوپر کیے تو بنیان کے ساتھ روح بھی اوپر چلی گئی. سمجھے آپ بات کو، کفر کی حالت میں مر گیا، کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا. اللہ پناہ میں رکھے. اس لیے اس زبان کو گندی مت کیجیے، غیبت سے، چغلی سے، حرام سے، گالی سے، گفتاری سے بچائیے تاکہ یہ زبان پاک رہے، اس پر اللہ کا کلام جاری ہو اور اللہ کا نام جاری ہو تو مرتے دم بھی یہ اس میں نرمی رہے گی اور اللہ پاک کا نام اور کلام اس پر جاری ہو سکے گا. گالی دینا بھی جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بھول کر دیتی نہیں. گالی شریفوں کی زبان ہے کمینوں کی علامت ہے، رذیلوں کا نشان. کبھی ہمارے پاس ڈگروڑ سے ایک پینٹر صاحب آتے تھے، بڑے خوش مزاج تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، تو ہماری دکان پر شعر وغیرہ لکھ جاتے تھے. انہوں نے یہ شعر لکھ دیا تھا، ہمیں یاد ہو گیا. تو بات یہی ہے کہ شریف آدمی کے منہ پر گالی کا کیا کام، جو گالی دے تو سمجھ لو کہ یہ کمینہ ہے، نشانی کمینگی کا ہے. اس لیے گالی سے، گفتاری سے، بدماشی سے، حرام سے، ہر چیز سے زبان کا بچانا اور اپنے پیٹ کا، معدے کا، وجود کا بچانا جو ہے حرام کاموں سے ضروری ہے تاکہ اللہ کی مہربانی ہو. اس لیے کہ مرنے کا پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، اس لیے پہلے سے پاک و صاف ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے تو بے فکری کا معاملہ رہے گا اور وقت کم بھی ملے گا تو اللہ کی مہربانی ہوگی کہ کلمہ کلام زبان پر پھٹافٹ جاری ہو جائے گا. اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ پاک کو خوب یاد کیا کریں، اس کا نعمتوں پر شکر ادا کیا کریں اور اس کی یاد میں، ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھیں اور بدن سے بھی، زبان سے بھی، مال سے بھی اللہ پاک کا خوب شکر ادا کریں. پچھلے دنوں کہہ چکا ہوں، اللہ پاک کے یہاں مختلف بہت ہی زیادہ کام کرنے والوں کی مختلف جماعتیں ہوں گی. بہت کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کی جماعت، بہت کثرت سے سجدے کرنے والوں کی جماعت، بہت کثرت سے اللہ اللہ کرنے والوں کی جماعت، بہت کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کی جماعت، بہت کثرت سے استغفار کرنے والوں کی جماعت، بہت کثرت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والوں کی جماعت. تو یہ جماعتیں ساری جو ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں خصوصیت سے بڑے اونچے اونچے مقام اور مرتبے والی ہوں گی.
کوشش یہ جاری رکھیں کہ اللہ پاک ہمیں آپ کو یہ ساری جو خوبیوں کی جماعتیں ہیں اور بہت ہی زبردست اونچے مرتبوں والی، اللہ پاک ان میں ہمیں آپ کو سب میں شامل کر لے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے کیا کرتے رہیں۔ بس آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔ آخر میں ایک تو اب یہ دعا کے لیے ایک پرچہ ہے، میرے نواز سے زین فرخ اور اس کے دادا انعام الحق کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ابھی نماز مغرب کے بعد میرے بھانجے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں اور معروف شخصیت ہیں ماشاءاللہ، آپ حضرات نے اکثر نے ان کی زبان مبارک سے قرآن پاک سنا ہے، بہت بڑی بڑی محفلوں میں بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ائمہ حرمین کے انداز پر۔ عزیزم مولوی حافظ محمد صاحب نعمانی سلمہ، ان کا نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ نکاح ہوگا، آپ حضرات بھی دعا میں شرکت فرما لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔